علیک سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جس گھر وچ ہووے آنا جانا، جس گھر وچ ہووے آنا جانا، رہیے وانگ براواں، خانے کعبے وانگوں تکیے، رکھیے پاک نگاہاں۔ صدقے کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے جرمٹ میں، صحابہ کے مجمع میں فرمایا، صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت ہے اور عورت بدکارہ عورت ہے۔ وہ بدکارہ عورت، وہ عرب کا علاقہ، صحرا کا علاقہ ہے، گرم علاقہ ہے۔ وہ سفر کر رہی ہے، اس کو پیاس لگی، کنویں کے قریب گئی، وہاں دیکھا کہ وہاں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے۔ اس عورت نے محسوس کیا کہ اس کو بھی پیاس ہی ہے جیسے مجھے پیاس لگی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر اس کتے کو پانی نہ ملتا، جیسے وہاں کی گرمی ہوتی ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہے، تھوڑی دیر اس کو پانی نہ ملتا وہ مر جاتا۔ تو سرکار نے فرمایا اس بی بی نے کیا کیا کہ اپنا موزہ اتارا۔ وہ موزے عرب کے علاقے میں موزے پہنتے ہیں، چمڑے کے موزے ہوتے ہیں۔ وہ موزہ اتارا اور اپنا دوپٹہ اوڑھنی اس سے باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، خود بھی پیا، اس کتے کو بھی پلایا۔ جب کتے کو پانی پلایا تو رب کعبہ نے، ہے تو وہ بدکارہ عورت، رب کعبہ نے اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے رب کعبہ نے اس کے ماضی کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رب کعبہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی، اگر میں پاس ہوتا ان کے، وہ کچھ صدقہ کرتی۔ یا رسول اللہ ان کی طرف سے میں کوئی صدقہ کروں تو کیا میری والدہ ماجدہ کو ثواب ملے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ملے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صدقہ کیا کروں، کیا چیز بہتر ہے میری والدہ کے لیے؟ اس دور میں، سرکار کے دور میں پانی کی بڑی قلت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی کا نا ایک کنواں بنواؤ۔ کیا بنواؤ؟ کنواں بنواؤ۔ بہت بڑی قیمت ہے کنویں کی، پانی کا کنواں بنواؤ۔ حضرت سعد نے پانی کا کنواں بنوایا اور اپنی والدہ ماجدہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ فرمایا یہ ام سعد کا کنواں ہے، یعنی میری والدہ کے نام کا کنواں ہے۔ لوگ اسے پانی بھرتے رہے، پیتے رہے اور اس کا ثواب اس کی والدہ کو ملتا رہا۔ اسی کے ساتھ حدیث ملتی جلتی ہے کہ حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میرے ہی مال سے حج کرتی تھی۔ صاحب ظاہر ہے بیٹے کا مال ماں کا مال ہے۔ آج کے دور میں تو تھوڑی سی ونڈ پڑ گئی ہے نا کہ یہ میرا مال ہے، یہ ابے کا مال ہے، یہ امی کا مال ہے۔ تو بیٹے کا مال ماں باپ کا ہی مال ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہیں۔
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ماجدہ میرے ہی مال سے حج کیا کرتی تھی، میرے ہی مال سے وہ صدقہ خیرات بھی کیا کرتی تھی، میرے ہی مال سے وہ صلح رحمی کرتی تھی، یعنی اگر اس کی کوئی بیٹی آ جاتی بیٹی کی خدمت کرتی، ہمشیرہ آ جاتی ہمشیرہ کی خدمت کرتی، اگر اس کی سہیلیاں آ جاتی ان کی خدمت کرتی میرے ہی مال سے، اور لوگوں کی وہ خدمت کیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، یا رسول اللہ اگر وہ کام میں کروں تو کیا میری والدہ کو ثواب ملے گا؟ یعنی میری والدہ حج بھی کیا کرتی تھی، صدقہ خیرات بھی کیا کرتی تھی، اپنا صلح رحمی بھی کیا کرتی تھی، لوگوں کی غریبوں کی امداد بھی کیا کرتی تھی، وہ کام میں کروں میری والدہ کو ثواب ملے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ملے گا، ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ 70 بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ کتنی بلاؤں کو؟ 70 بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ رب کعبہ آپ کو بھی ہمیں بھی اپنے رزق حلال سے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں ساتھ جوڑ دیتا ہوں ایک اور حدیث۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہو جائے، ہم تو علاج کرواتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اچھے ہاسپٹل میں لے جاؤ، سرکار نے فرمایا اگر کوئی تمہارا عزیز بیمار ہو جائے علاج بھی کرواؤ، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اس کا علاج صدقے سے کرو، صدقے سے علاج کرو، یعنی بیمار ہے صدقہ کرو، رب کعبہ اس کو ٹھیک فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔